حسین رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرتے ہیں جنگ کا توقف کیا جائے، ملتوی کی جائے، مؤخر کی جائے، ہم نے نماز با جماعت پڑھنی۔ بات چیت چل رہی تھی اور معاملہ ابھی چل رہا تھا کہ شمر نے پہلا تیر چلا دیا۔ جسم مبارک پر 33 کے قریب نیزے کے زخم ہیں اور 34 کے قریب تلواروں کے زخم ہیں۔ 3 دن سے پیاسے ہیں، 54 سال کی عمر ہے، اکیلے ببر شیر ہیں اور 5000 فوجی دشمن سامنے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى سيد أهل الجنة فلينظر إلى حسين بن علي رضي الله تعالى عنه۔ لوگوں کا ایک مجمع تھا لیکن بے ہنگم نہیں تھا، سکون اور سلیقے سے بیٹھا ہوا تھا، آداب کی مکمل رعایت رکھے ہوئے تھا، سلیقہ اور تہذیب مکمل طور پہ ان پہ لاگو ہوتا تھا، اور ان لوگوں اور اس مجمع کی آنکھوں میں خطیب اعظم کے بارے میں جو ایک طلب اور تڑپ تھی وہ جھلک رہی تھی۔ خطیب اعظم کا انداز بیاں کچھ ایسا عجیب اور نرالا تھا کہ ہر ایک بات رسیلی مٹھاس اور حلاوت سے بھری ہوئی سامعین کے کانوں سے گزرتی ہوئی دلوں میں رچتی اور بستی جا رہی تھی۔ آپس میں ان کا گفتگو کا تعلق نہیں تھا بلکہ ان کا آپس میں پیار اور محبت، عشق اور جنون کا ایک رشتہ تھا، وہ ایک دوسرے کو محبت تقسیم کر رہے تھے۔ خطیب اعظم کی ایک ایک بات کے لیے وہ جان دینے کو تیار تھے اور ایک پل کے لیے خطیب اعظم کی نظر کو اپنے سے ہٹنے نہیں دے پا رہے تھے۔ اچانک سے کیا ہوا کہ خطیب اعظم کی نظر مکمل طور پہ مجمع سے ہٹی اور کسی اور جگہ لگ گئی۔ لوگوں کا مجمع پریشان ہوا، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ یہ نظر کرم، پیار اور محبت اور شفقت بھری جو نظریں تھیں وہ ہم سے ہٹ کے کیوں کہیں اور چلی گئیں؟ ان کے نظروں نے تعاقب کیا تو خطیب اعظم صرف اپنی نظریں ہی دوسری طرف گھمائے ہوئے نہیں تھے بلکہ خود بھی منبر سے اتر چکے تھے۔ دروازے کو دیکھتے ہیں تو 2 چھوٹے بچے ہیں، لال سرخ لمبی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں،
اور چلتے ہوئے گرتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں اور چل نہیں پاتے، خطیب اعظم اترتے ہیں، ان دونوں بچوں کو اٹھاتے ہیں، دوبارہ منبر پہ بیٹھتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک اللہ نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد ایک آزمائش ہے۔ میں آپ کو بات کر رہا تھا لیکن مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے ان دونوں بچوں کو اٹھا لیا۔ خطیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں بچے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر منقش جس کے اوپر نقش کیا ہوا ہوتا وہ لیے ہوئے ہیں، تو اس چادر میں حسن اور حسین ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں لیتے ہیں۔ عربی میں ان کو کسا کہا جاتا ہے، اصحاب الکسا، چادر والے۔ فرمایا یا اللہ ہؤلائی اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، آپ نے جو وعدہ کیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ اگرچہ آیات ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے بارے میں اتری ہے، لیکن اس حدیث کی روح سے یہ احباب بھی اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کا چوتھا سال ہے اور 4 تاریخ ہے یا 5 تاریخ ہے تو حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نام رکھا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ فرمایا تو میں نے رکھا حرب۔ حرب کا معنی جنگ، جنگجو تھے کہ میں ان سے دشمنان اسلام سے جنگ کروں گا۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، آئے اور فرمایا مجھے اپنا بیٹا دکھائیں۔ تو جب بیٹا دکھایا فرمایا کیا نام رکھا؟ فرماتے ہیں حرب۔ کہا نہیں، اس بیٹے کا نام حسین رکھنا۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر آئے اپنا بیٹا دکھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام رکھا؟ تو فرمایا حرب، جنگ رکھا۔ فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ پھر فرمایا ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر میں نے یہ نام رکھیں۔ ان کے 3 بیٹے، ایک کا نام شبر، ایک کا نام شبیر، ایک کا نام مبشر، تو اس کے اوپر حسن، حسین اور محسن بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے اور ان کی بات کے لیے، اہل بیت کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ والا واقعہ اتنا دل سوز ہے کہ بیان کرنے کے لیے زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور مطالعہ کرتے ہوئے آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور سوچتے ہوئے ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ خواب تھی، یہ حقیقت تھی، کہ ایسا واقعہ جو تاریخ انسانیت کا دردناک واقعہ ہے، تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت کا، اگر یوں کہا جائے ایسا دردناک عمل شاید انسانیت میں تو دور کے جانوروں کے ساتھ بھی ایسا ظلم اور درد اور ایسا رویہ اور ایسا انداز شاید ہی اپنایا گیا ہو جو اطہار، نفوس قدسیہ اور جنت کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبتیں، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ حسین رضی اللہ عنہ بڑے ہی سخی تھے اور صفات بہت زیادہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پھر تربیت، علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا ماحول اور اس تربیت میں یہ پلنے والے، کس تربیت میں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو معمول مبارک تھا وہ 2 دن میں قرآن مجید کی تکمیل کیا کرتی تھی۔ گھر کے سارے کام کاج کرنے کے ساتھ، گھر کے کام کاج میں ایک دفعہ جو آتا ہے کہ تسبیحات فاطمہ نوکر نہیں دیا تھا، خادم نہیں دیا تھا، اعمال دیے تھے۔ اعمال کس بنیاد پہ تھے کہ 15 پارے ایک دن میں پڑھتی
15 پارے دوسرے دن میں پڑھتیں، قرآن مجید کی تکمیل کرتیں، ایسے ماحول میں یہ جنت کے پھول پروان چڑھتے ہیں۔ واقعہ بہت تفصیل ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش یہی کروں گا کہ تقریباً واقعہ میں آپ کو شروع سے ہی آخر تک جو مستند طریقے سے تاریخ کی مستند حوالے سے آیا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا کہ خوارج نے اسلام اور مسلمین کے درمیان تخریب کاری کا عمل شروع کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ایسے ہی ہوئی، اور ان کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ عنہ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ آپس میں کہ ان کا بدلہ لینا ہے یا نہیں لینا، وہ ایک تفصیل ہے، لمبا موضوع ہے اور حساس ترین موضوع بھی ہے، لمبا بھی ہے، حساس ترین بھی ہے۔ ایسے سننا اور پڑھنا نہیں چاہیے، سننے اور پڑھنے کے لیے صحبت بھی شرط ہے تاکہ وہ نقصان نہ دے بیٹھیں، ہم نقصان نہ کر پائے۔ ایسا ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی شامیوں اور بہت سارے لوگوں کے کہنے پہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلافت سپرد کر دی۔ اہل حجاز نے خلافت کی مخالفت کی کہ ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ طریقہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ ابو بکر صدیق کا ہے، نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ تو ملوک اور بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ بادشاہت کو اپنے بچوں میں منتقل کرنا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں وہ مسلمین کے سارے احوال بھی تھے کہ ان سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا کہ ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کا دوبارہ سے شیرازہ بکھر نہ جائے، مسلمان دوبارہ سے تلواریں نہ نکال لیں، بہتر یہی ہے کہ یہ رخ سیدھا جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو لوگوں نے کہا اب تک یزید میں ایسی خرافات بھی نظر نہیں آئی تھی جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے کہ ان کو یہ خلافت نہیں دینی۔ بہرحال یہ بھی ایک موضوع ہے، دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی، بہرحال یزید کو خلافت مل چکی۔ ان کے ہوتے ہوئے ہی عراق، شام اور کوفہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کی، اور حجاز کے لوگوں نے تب سے مخالفت شروع کی۔ حجاز میں مدینہ، مکۃ المکرمہ، یمن، یہ عرب ممالک جتنے آتے ہیں یہ اس وقت حجاز میں ہی شمار ہوا کرتا تھا۔ اب یہ ہے کہ یزید نے خط لکھا، ولید نامی گورنر ہیں، ان سے پہلے مروان نامی مدینہ المنورہ کے گورنر ہیں، ان کو کہا کہ یہ خط ہے اور حسن حسین رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن زبیر کو اور ایک دو اور بڑے کبار صحابہ ہیں، ان کو آپ بلائیں اور بند کمرے میں ان کے سامنے یہ خط رکھیں۔ خط میں کیا تھا؟ خط میں یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا چکے ہیں اور یزید امیر المومنین بن چکے ہیں، آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اگر تو یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بند کمرے میں ان کو قتل کر دینا، ان کی گردن اڑا دینا۔ خط یہ ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچا ہے کہ امیر بلا رہی ہیں، مدینہ کے امیر بلا رہی ہیں، تو فراست تو تھی، ذہانت تو تھی، فرمانے لگے نہیں، آپ کو بتاؤں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی نہ خط دیکھا نہ انہوں نے بلایا، صرف قاصد آیا بلانے کے لیے کہ امیر آپ کو بلا رہی ہیں، اور احباب کو کہہ دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا، جس وقت میں یہ بلا رہی ہیں یہ امیر کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ کیا، اپنے ساتھ جو ان کے نوجوان تھے اسلحے کے ساتھ وہ وہاں پہ پہنچے، بات چیت ہوئی، انہوں نے خط دکھایا تو حسین رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور مغفرت کی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی۔ دعا کے بعد ولید نے کہا کہ آپ ہاتھ پہ بیعت کریں اور یزید کو امیر المومنین مانیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ایک دن کی مہلت دیں اور میں انڈور بیعت نہیں کروں گا، میں پبلک لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا۔ میرے جیسا بندہ اندر کمرے میں بیعت نہیں کرتا، وہ سب کے سامنے ہی بیعت کرتا ہے۔ ایک دن کی مہلت مانگی اور عبداللہ ابن زبیر تو پہلے سے ہی جا چکے تھے، ایک دن میں ہی اپنے بچوں کو لیا اور مکۃ المکرمہ روانہ ہو گئے۔ پیچھے سے ان کا
جو ولید تھے ان کی جگہ پر ایک اور انہوں نے ان کو معزول کر دیا نااہلی اور سستی کی وجہ سے کہ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو جانے کیوں دیا، پیچھے سے فوج کے ساتھ تعاقب بھی کیا۔ بہرحال امن اور عافیت سے مکہ المکرمہ میں حسین رضی اللہ عنہ پہنچ چکے، کیونکہ مکہ المکرمہ میں کبار صحابہ بھی تھے اور پرانے وہاں پہ قبائل بھی تھے، اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے وہاں مدینے کی بنسبت یہ حضرات زیادہ مضبوط تھے۔ اور جب مکہ المکرمہ میں پہنچے تو قبائل سے لوگ وفد در وفد امیر حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے آ رہے لوگ موجوں میں ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آ گئے ہیں تو ہم ان کی زیارت کریں۔ اب یہاں یہ قیام پذیر ہوتے ہیں۔ کوفہ کے جو گورنر ہیں وہ نعمان بن بشیر ہیں، اور وہاں پہ کچھ وہاں کے جو رؤساء تھے وہ لوگ جمع ہوئے سلیمان نامی ایک شخص کے گھر، اور کہا کہ ہم خط لکھتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کو، اور جتنے سردار تھے ان کے دستخط کرواتے ہیں اور ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں، آپ کوفہ آ جائیں اور آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کریں گے، اور یہاں کا جو گورنر نعمان بن بشیر ہے ان کو ہم معزول اور یہاں سے نکال بھگائیں گے، اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے شام، دمشق، مصر اور یہ جتنے علاقے ہیں یہ بھی آپ کے ہو جائیں گے، اور اہل حجاز تو ویسے ہی آپ کے فریفتہ ہیں، آپ پہ جان نشاور کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ آئیں۔ حسین رضی اللہ عنہ ان کی اس بات پہ بڑے متاثر ہوئے، اور یزید کی خرافات بھی اس میں لکھی ہوئی تھی کہ یزید نے ایسا کر دیا، سنت کو پامال کر دیا، شراب اور دوسری چیزوں میں وہ پڑ چکا ہوا ہے، لہٰذا اس کا معزول ہونا لازم ہے اور آپ کا آنا ضروری ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور ابن عبد الرحمن، یہ بڑے کبار صحابہ کرام ہیں، ان کے بچے وہاں پہ موجود ہیں، ان تمام نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ والوں نے آپ کے والد ماجد کے ساتھ وفا نہیں کی تھی، آپ نہ جائیں۔ تو فرمانے لگے نہیں، میں استخارہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور دین کی قربانی کے لیے ہی تو مجھے جانا ہے، ہاں آپ کی بات ماننے کے لیے، ان کو جانچنے پرکھنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے، ان کی وفا اور محبت کو دیکھنے کے لیے میں ایسا کر لیتا ہوں، اپنا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں، وہ جائزہ حال لیں گے اور خیریت سے مجھے آگاہ کریں گے تو پھر میں چلا جاؤں گا، اگر خیریت نہ ہوئی، احوال درست نہ ہوئے تو پھر میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ بات سب نے کہا تو بہت بہترین بات ہے، سب نے کہا یہ بات تو بہت بہترین ہے، مسلم بن عقیل کو انہوں نے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچتے ہیں تو مختار نامی شخص کے گھر میں جا کے رکتے ہیں، مختار نامی شخص کے گھر میں جا کے رکتے ہیں، اور جب وہاں پہ چند دن ہی گزرتے ہیں تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کوفہ کے 18,000 لوگ بیعت کرتے ہیں، 18,000 لوگ چند ہی دنوں میں بیعت کر رہے ہوتے ہیں، اور روز بروز لوگ بڑھتے جا رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت وہ کرتے جا رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، ماحول بہت خوشگوار ہے، اور اہل بیت کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، جتنا جلدی ہو سکے آپ آئیں اور لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ ادھر سے ان کا خط لکھنا تھا اور وہ خط مکہ المکرمہ میں جانا تھا، اور دوسری طرف اور تصویر کا جو دوسرا رخ ہے، یہاں سے کوفہ کے چند لوگوں نے یزید کو خط لکھا، کوفہ آپ کا کوفہ نہیں رہا، آپ کا جو گورنر نعمان بن بشیر ہیں یا تو وہ ڈر چکے ہیں، یا وہ سست ہو چکے ہیں، یا وہ مل چکے ہیں، اب وہ ان کے ساتھ مسلم بن عقیل کے ساتھ مل چکے ہوئے ہیں اور آپ کا کوفہ جا چکا ہے۔ یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا دیا کوفے کا، اور ابن زیاد اپنی سختی اور شدت کی وجہ سے مشہور تھا، اور کوفیوں کی حرکات کی وجہ سے ان کو اوپر ایسا ہی گورنر ہونا چاہیے تھا۔ اب کیا ہوا کہ ابن زیاد مسلم بن حائل اور ایک دو دوسرے سرداروں کو ساتھ میں لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابن زیاد جب کوفہ کے قریب پہنچا تو کوفی لوگوں کو انتظار تھا حسین رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ مسلم بن عقیل مختار نامی شخص کے گھر میں موجود ہیں اور لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت لے رہی ہیں اور بتلا رہی ہیں کہ چند دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی آ ہی جائیں گے۔ اب جب ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو اس نے نقاب کیا ہوا ہوتا ہے،
اور لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں ہوتا اور ابن زیاد کو بھی نہیں دیکھا ہوتا، لیکن یہ پروٹوکول میں آ رہا ہوتا ہے اور لوگ چوک اور چہراؤں میں ان کا استقبال کرتے ہیں، مرحباً بکا یبن رسول اللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بیٹے۔ لوگ ہار بھی پہنا رہے، پھول پتیاں بھی ڈال رہے، اور ابن زیاد نقاب میں کڑ رہا کہ حالات اس درجے تک پہنچ چکے اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو چکے ہیں کہ کوفہ تو سارا ہی جا چکا ہے۔ اب لوگ استقبال میں ان کو لا رہے، اور جب پتہ چلا نعمان بن بشیر کو کہ معاملہ یہاں تک پہنچا، انہوں نے اہل بیت کے احترام میں اپنے گورنر ہاؤس کے دروازے بند کر لیے کہ میں نکلوں گا بھی نہیں، ان کو کچھ کہوں گا بھی نہیں، انہی کی دھرتی ہے، انہی کا دین ہے، انہی کی سب کچھ ہے، میں ٹکر کیوں لوں اور میں آگے کیوں بڑھوں۔ اب وہ مسلم بن عقیل کے پاس جانے کی بجائے گورنر ہاؤس میں آیا، اور دروازے جب کھلوائے گئے تو اس نے اپنا نقاب کھولا، تعارف کروایا کہ ابن زیاد ہوں، یہ آپ کو خط مل چکا ہے، اس خط کا مطلب یہ ہے کہ آپ معزول ہیں اور آپ کی جگہ میں ہوں اور آپ ایک طرف ہو جائیں، بہت شدید ہوں اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ہاں جو نرم ہوگا اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کروں گا۔ اب جب پتہ چلا مسلم بن عقیل کو رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ ایک اور سردار ہیں ان کے گھر میں پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کے کہتے ہیں کہ مجھے امان دو، ابن زیاد گورنر آ چکا ہے، اب میری گرفتاری ہونی ہی ہونی ہے۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ بہت بڑی آزمائش اور مصیبت میں مجھے ڈالا آپ نے، اب میرے گھر میں داخل نہ ہو چکے ہوتے تو پھر میں آپ کی امان نہ لیتا، بہرحال آ چکے ہیں تو آپ میرے پاس آ ہی جائیں۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد نے بڑے پتے پھینکے، ایجنسیوں کو متحرک کیا اور رشوت اور انعامات اندرون خانہ چلانا شروع کیے کہ بتائیں کہ مسلم بن عقیل ان دنوں میں کہاں پہ رہ رہی ہیں۔ بہرحال پتہ چل گیا، 2-4 مواقع پہ ایسے ہوا کہ یہ حضرات آپس میں جمع بھی ہوئے اور مختار نامی ہیں یا ہانی بن عروہ ہیں، وہ بیمار ہوئے تو ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے پہنچا، تو ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو بتایا موقع بڑا اچھا ہے، بندہ یہ اکیلا ہوگا اور میری عیادت کے لیے آ رہا ہے، بس ایک طرف سے تلوار اٹھائیں اور اس کی گردن آپ اڑا دیں، بالمعاملہ پھر درست ہو جائے گا، لوگوں نے تو ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر ہی لی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تربیت یافتہ جو نفوس تھے، کمال فرمایا دھوکے سے ہم قتل نہیں کیا گیا، وہ عیادت کے لیے آ رہا ہے تو عیادت ہی کرے، اس موقع پر میں اپنی تلوار نہیں چلاؤں گا کیونکہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس موقع پہ ابن زیاد کو چھوڑتا ہوں تو ابن زیاد نے دوسرے موقع پر مجھے بھی قتل کرنا ہے، میری بھی جان لینی ہے، لیکن اس کے باوجود جو غیر اخلاقی حرکت ہے اس کے اوپر وہ نہیں آئے، کہا کہ جان میری جاتی ہے تو جائے، وہ عیادت کے لیے آ رہا ہے تو دھوکے سے قتل نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ چلا، 70 کے قریب فوجی بھیجے اور ان کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ایک تصویر اور بھی، گرفتاری سے پہلے ایک تصویر اور بھی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے تو لوگ اتنے نکلے کوفہ میں اس مخالفت میں کہ ہم آپ کی مخالفت کریں گے اور مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں گے۔ 18,000 سے بھی زیادہ لوگ نکلے، کوفے کی گلیاں اور جامع مسجد بھر چکی اور گورنر ہاؤس مکمل طور پر ان لوگوں نے بند کر دیا، اور عصر کے بعد تک یوں ہی احتجاج چلتا رہا۔ ابن زیاد اور پوری حکومت ایک دفعہ ڈر گئی، لیکن کیا ہوا، اس نے اوپر بیٹھ کے پتہ چلانا شروع کیا، رشوت کی پرچیاں اور پیکٹ چلانا شروع کیے۔ مغرب سے پہلے تک جو 18,000 سے زائد لوگ ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 لوگ رہ گئے، باقی سارے ہی چلے گئے۔ جب اندھیرا چھایا تو مسلم بن عقیل کے پاس وہ 30 لوگ بھی نہیں تھے، اکیلے رہ گئے اور کرفیو کا اعلان ہو گیا کہ سارے دروازے بند کر دو، جس کسی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور افراد کو قتل کر دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل گلیوں میں چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، دروازے بند ہیں، کوئی پانی کا گلاس دینے کو تیار نہیں اور کوئی اندر آنے کو
تیار نہیں کہ ان کو اندر آنے دیں۔ کندہ قبیلہ کی ایک عورت ہے جن کا نام طوطا آتا ہے تاریخ میں، اس کے گھر کے سامنے بیٹھے تو اس نے دروازہ کھولا، کون ہو بڑے میاں؟ کہا خاموش، یہاں سے چلے جاؤ۔ خاموش، میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو بڑی ہی معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، میں مسلم بن عقیل ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، اس کوفے میں، اس شہر میں مجھے کوئی پانی کا گلاس اور ٹھکانہ دینے کو بھی تیار نہیں۔ اس عورت کا دل نرم ہوا، اس نے اندر بلایا، اندر بلا کے ایک کمرہ دے دیا، اور ادھر سے ابن زیاد نے اعلان کیا، اس عورت کا بیٹا جس کا نام بلال تھا، وہ رات میں جب عشاء کے بعد پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اماں کی پوزیشن وہ پہلے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امان دے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ پورا اماں کیا ہوا؟ کہا ایک مسافر کو پناہ دیے۔ تو بلال نے تو تقریر سنی ہوئی تھی، اس نے پیغام دے دیا ابن زیاد کو کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں۔ اب مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے 70 لوگ آتے ہیں، فوجی اسلحے کے ساتھ گرفتار کرنے کے لیے۔ ایک ببر شیر ہیں اور اب ایک تلوار کے ساتھ 70 کا مقابلہ کیا اور گرفتار نہ ہو سکے، اکیلے نے مقابلہ کیا۔ اگلا پتہ انہوں نے یہ پھینکا، محمد بن اشعث نامی ایک شخص ہیں، اس نے آ کر مسلم بن عقیل کو امان دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ میری امان میں ہیں، ابن زیاد جو بات چیت کرنا چاہتا ہے آپ ان سے بات چیت کر لیں، آپ ان کے پاس گورنر ہاؤس میں چلے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی امان لیتا ہوں۔ مسلم بن عقیل زخموں سے چور ہو کر یوں تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اور دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی تلوار اور اسلحہ جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ اتار دیا گیا۔ انہوں نے محمد بن اشعث کو کہا کہ دیکھو پہلے عہد شکنی ہو گئی، میرے ہاتھ سے میرا ہتھیار اور اسلحہ آپ لوگوں نے لے لیا۔ کہا آپ پریشان نہ ہو۔ ابن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس میں پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہی محمد بن اشعث نے کہا کہ میں نے ان کو امان دی۔ ابن زیاد نے کہا میں نے آپ کو امان کے لیے نہیں بھیجا تھا، گرفتاری کے لیے بھیجا تھا، خاموش ہو جاؤ، کوئی امان نہیں۔ معاملہ ہی ختم ہو۔ اب مسلم بن عقیل محمد بن اشعث کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ عاجز ہو چکے ہو، لیکن ایک بات مانو بے، ایک بات مانو۔ کیا بات ہے؟ کہا جلدی سے ایک خط حسین ابن علی کو لکھو کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر نہ آئے۔ کوفہ والوں نے وفا نہیں کی، میری جان کی خیر ہے میں تو جا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ افراد اور اہل بیت وہ یہاں پہ نہ آئیں، میں نے خط لکھ چکا ہوں کہ وہ آئیں۔ ابن عمر ہیں یا ابن سعد ہے، عمر ابن سعد کے نام سے آتا ہے، ابن سعد۔ مسلم بن عقیل نے ان کو کہا کہ آپ سے کان میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ گھبرا گئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ آپ کان میں بات سن لیں۔ کان میں کیا بات کی؟ کہا دو باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک میں نے کوفہ میں 700 درہم قرض لیا ہوا ہے، آپ اور میری رشتہ داری ہے، یہ قرض آپ اپنے ذمہ لے لیں، میں اللہ کے پاس جانے لگا ہوں تو میرے اوپر کسی قسم کا کوئی قرض نہ ہو۔ حسینی ہے نا، چلو آخر میں نتیجہ نکالو۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ یہ پیغام حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیں کہ وہ یہاں نہ آئیں۔ تصویر کا دوسرا رخ، مکہ المکرمہ۔ حسین رضی اللہ عنہ کو یہ حالات، بدلتے ہوئے حالات کا کوئی علم نہیں تھا، اور وہ اس خط پہ کہ مسلم بن عقیل نے ان کو تسلی دلائی کہ آپ آ جائیں، وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ یہاں سے قاصد پہنچا، زیالہ کے مقام پہ حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ آ رہا، اور اس قافلے کو جا کے خط دیا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے، اور وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ رک گئے، مشاورت کی۔ بنو عقیل افراد اور بھی تھے، جذبہ جنون اور جوش میں کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم آگے جائیں گے، مسلم بن عقیل کا قصاص بھی لیں گے اور بدلہ بھی لیں گے۔ ہمیں ان لوگوں نے بلایا ہے، ہمارے پاس تصدیقات ہیں، ہمارے پاس ثقات ہیں، ہمارے پاس یہ لیٹر ان کے خطوط ہیں، ان سرداروں نے لکھا ہے، جس میں شیث بن ربی بھی ہیں، اور جس میں قیس بھی ہیں، جس میں حارث بن زید بھی ہیں، یہ بڑے بڑے وہاں کے سردار تھے، ان لوگوں نے ہمیں خطوط لکھے ہیں، آپ آئیں، اور با اثر لوگ تھے۔ بہرحال یہ ہوا کہ ہم آگے چلیں گے۔
ادھر سے ابن زیاد نے حر بن یزید، حر نامی ہے، یہ یزید اور ہیں، ان کے ماتحتی میں 1000 کا لشکر کوفہ سے روانہ کیا کربلا کے راستے پر کہ حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ آ رہا، آپ نے اس قافلے کو روکنا ہے، نہ پیچھے جانے دینا ہے، نہ آگے آنے دینا ہے، اور نہ ہی قتل و قتال کرنا ہے، بس وہ جہاں جائیں جیسے جائیں آپ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا اور ان کے قریب اور ان کے پاس ہی رہنا ہے۔ کربلا کے قریب یہ قافلہ پہنچ چکا ہوتا ہے، 3 یا 4 محرم الحرام 61 ہجری حر بن یزید کا قافلہ پہنچتا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ بھی پہنچ چکا ہوتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا مؤذن اذان دے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بھی حسین کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں، سارے ہی نماز حسین رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں ہی پڑھتے ہیں۔ اب 2 دن گزرتے ہیں تو ابن سعد کی ماتحتی میں ابن زیاد 4000 کا لشکر بھیجتا ہے کہ آپ جاؤ اور حسین رضی اللہ عنہ کو مجبور کرو کہ وہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کریں کہ میں نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کی، اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی نہیں ماننا اور ان کی کوئی بات ماننی ہی نہیں۔ کربلا کے میدان میں ہیں اور محرم الحرام کی 6 یا 7 تاریخ ہے، ابن زیاد 4000 کا، ابن سعد 4000 کا لشکر لے کے پہنچتا ہے، لیکن ابن سعد اور حسین رضی اللہ عنہ کا پہلے سے بھی آپس میں تھوڑا سا تعلق تھا، جان پہچان تھی، بات چیت کی، کہا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میرے پاس یہ خطوط ہیں، 150 خطوط کا تھیلا حسین رضی اللہ عنہ نے انڈیل دیا کہ یہ لوگ ہیں اور یہ بڑے بڑے سرداروں کے بھی ہیں، اور اتنے لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ کوفہ آ جائیں، اور یہ کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، کوفہ والے نہیں چاہ رہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو لڑائی کرنی ہے تو میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، جنگ کے لیے نہیں آیا، 3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان میں سے ایک چیز کو تم قبول کر لو، ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے حال پہ رہنے دو، مجھے واپس مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ مجھے واپس جانے دو، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے مسلمانوں کی حدود اور بستیوں میں جانے دو، جہاں مسلمان زندگی بسر کر رہی ہیں ویسے ہی میں زندگی بسر کر لوں گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ یزید کے خود ہی بہتر کر لیتا ہوں، خود ہی بات چیت کر لیتا ہوں، جو معاملہ طے ہوا سو طے ہوا، لیکن یہ ہے کہ ابن زیاد کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا آپ چلے جائیں، ابن زیاد کے پاس جانے میں کون سی حرج کی بات ہے؟ تو فرمانے لگے دیکھیں ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کا کیا کیا، ابن زیاد نے اس کے بعد ایک اور قاصد ہم نے بھیجا تھا ان کے ساتھ کیا کیا، تو وہ پاسداری نہیں کرے گا، میں ابن زیاد کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوں۔ ابن سعد نے خط ابن زیاد کو لکھا کہ ایسے ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے، معاملہ بالکل درست ہو چکا، تو ابن زیاد نے خط پڑھا، کہا معاملہ تو بالکل ٹھیک ہے، درست ہو چکا، صلح ہو چکی، بہتر ہے، لیکن ابن زیاد کے ساتھ شمر کھڑا تھا۔ شمر نے کہا کیا کر رہی ہیں آپ اس وقت؟ حسین کو اپنے حال پہ چھوڑ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی شخصیت کتنی مقبول ہے، وہ جہاں بھی جائیں گے ایک فوج اور طاقت لے کے دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ ہاں، کہا آپ کو یہ پتہ ہے ابن سعد اور حسین رضی اللہ عنہ راتوں میں آپس میں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، معاملہ کچھ گڑبڑ سا لگ رہا ہے۔ ابن زیاد نے شمر کو بنایا کمانڈر، کمان دی اس کے ہاتھ میں، لیٹر لکھا کہ ابن سعد کو ایک طرف، شمر کو ساری ہی آپ فوج کی کمان اور لاٹھی دے دی جائے۔ فرق یہ تھا کہ ابن سعد کی کوشش تھی کہ صلح ہو اور شمر لائن کی کوشش تھی کہ لڑائی ہو۔ شمر جب پہنچتا ہے تو 9 محرم الحرام ہوتی ہے، اور جاتے ہی اس نے کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کی، بس آپ یا تو وہ کریں بیعت کریں یا تو لڑائی کریں۔ اب حسین رضی اللہ عنہ نے حر بن یزید
ابن سعد کے قافلے، ان میں مختلف قسم کے مختلف نمازوں کے بعد خطبے دیے اور بتایا، اپنے مقصد کا بتلایا اور بتلایا کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن یہ ہے کہ جب شمر آیا تو شمر کی کوشش ہی یہ تھی کہ لڑائی ہو اور جنگ ہو، تو 9 محرم الحرام کو اس نے اپنی صفیں سیدھی کر لیں، کہا کہ ہم جنگ کریں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، مجھے 1 رات اور دن کی مہلت دے لیں، 1 رات میں اللہ سے دعا استغفار توبہ کر لوں، وصیت کر لوں، اور اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہوا آپ کر لیجئے گا۔ 1 رات کی مہلت ملی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے عبادت آہوزاری میں گزاری۔ عاشورہ کی یہ رات ہے اور صبح 10 محرم الحرام ہے، جمعہ کا دن ہے، 61 ہجری ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ابن سعد نے اپنے قافلے اور شمر نے اپنی فوجی صفیں جو ہے وہ بالکل درست کر لی۔ اب جو سب سے پہلے حر نامی شخص جو 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا، اس کو ندامت بہت تھی، اندر سے وہ کڑ رہا تھا کہ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ ان بدبختوں نے اس درجے تک پہنچ جانا تو میں حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے سے ہی پیچھے واپس بھیج دیتا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے جانے دے، میں نے ان کو واپس ہی نہیں جانے دیا، اور اہل بیت کی محبت سے سرشار تھا وہ شخص۔ جو ہی یہ صفیں بنی تو حر نے اپنا گھوڑا اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کی صفوں میں کھڑا کر دیا، ہاتھ جوڑے، کہا میں معافی چاہتا ہوں، اس معافی کی تلافی کے لیے آپ کی صفوں میں رہ کر ان دشمنوں کے خلاف لڑوں گا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے مختلف قسم کے خطبے چلتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد 10 محرم الحرام کو حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے صفیں جو ہیں وہ درست کر لی، اور اپنے نوجوان، یہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم کے 18 یا 21 افراد ہیں، 18 یا 21 افراد ہیں، باقی ان کے مریدین ہیں، چاہنے والے ہیں، خادمین ہیں، وہ فوجی ہیں، جو اہل بیت کے خاص لوگ ہیں مردوں میں سے وہ 18 ہیں یا 21 ہیں۔ خود علی رضی اللہ عنہ کے 7 بچے ہیں، بیٹے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ تو کیونکہ ان کی نسبت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، دوسری بیویوں سے 7 بیٹے اور بھی ہیں، بعض مورخین نے 9 بھی لکھے ہیں، 10 بھی لکھے ہیں، اور حسن رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے ہیں، اور جعفر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے ہیں، مسلم بن عقیل کے 4 ہیں یا 5 بیٹے ہیں۔ یہ اہل بیت بنو ہاشم میں سے یہ سارے افراد وہاں پر صفوں میں موجود ہیں۔ خطبے ہوئے، لیکن یہ آخری خطبہ حسین رضی اللہ عنہ کا کیا ہی کمال اور درد کی بنیاد پہ تھا۔ 54 سالہ یہ ببر شیر گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار لیے ہوئے ہیں، اور دونوں فریقین کی صفوں کے درمیان میں گھوڑا اپنا دوڑاتے ہوئے چلاتے ہوئے ایک خطبہ دیتے ہیں۔ لوگوں سنو، تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ اللہ، یہاں پر جو نسبتیں بتلائی ہیں کہ درد سے وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا۔ فرشتے اور اصحاب اور ساری کائنات جن کے لیے ہاتھ پھیلائے اور جگر بچھائے ہوئے ہوں، تم لوگ ان کو کیا کرتے ہو؟ یہاں پر نسبت جو ایک شروع کی وہ بڑی حساس ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے میں فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ اللہ، یہاں علی کا نام نہیں لیا، تمہیں پتہ ہے؟ اور پھر فرمایا پتہ ہے فاطمہ کون ہے؟ سیدہ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے والد کون ہیں؟ علی المرتضیٰ ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میرے چچا کون ہیں؟ حمزہ ہیں۔ تم جعفر کو جانتے ہو؟ اپنی نسبتیں بتلا رہے۔ اور یہاں پر اگلا جو انہوں نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں، ہمارے بارے میں کیا کیا فرمایا؟ راویوں کے نام لیے، اللہ اکبر، راویوں کے نام لیے۔ جاؤ عبداللہ بن جابر بن عبداللہ سے پوچھو، جاؤ سعد سے پوچھو، جاؤ تم سہیل سے پوچھو، جاؤ تم زید سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس رضی اللہ عنہم سے جا کے پوچھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ، جو حسین سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت کیجئے، جو حسین سے دشمنی کرے آپ بھی ان سے دشمنی کیے۔ ان سے جا کے پوچھو
کیا روایات میں نہیں آیا کہ جنت کے میرے 2 پھول حسن اور حسین ہیں؟ ان سے جا کے پوچھو کیا روایات میں نہیں آیا سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین ہیں؟ پھر بھی آپ لوگ میرے اوپر اپنی تلواریں تانے ہوئے ہو۔ یہ خطبہ دیا، خطبہ دے کر بات چیت ابھی چل رہی تھی، حسین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ہے اور ان صفوں میں سرداران موجود تھے۔ کہا شیث ابن ربیع کہاں ہیں، قیس کہاں ہیں، اور حجاز کہاں ہیں، حارث کہاں ہیں؟ وہ صفوں میں موجود تھے۔ کیا تم لوگوں نے جو تم یہاں کے رئیس اور سرداروں خط نہیں لکھے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں لکھے، انکار کر دیا، ہم نے خط نہیں لکھے۔ بات لمبی ہو رہی تھی، بات لمبی ہو رہی تھی۔ 3 دن سے حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر ابن زیاد کی طرف ایک اور حکم بھی جاری ہو چکا تھا، ان کا پانی بند کر دو، ان کا پانی بند کر دو، ان کی گردنیں کاٹ کے میرے پاس لاؤ اور ان کے جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ رون دو اور ٹکڑے اور لاشیں ان کے وہیں چھوڑ کے تم آ جاؤ۔ یہ حکم جاری ہو چکا تھا، بات چیت چل رہی تھی اور معاملہ ابھی چل رہا تھا کہ شمر نے پہلا تیر چلا دیا۔ شمر کا پہلا تیر چلنا ہی تھا کہ دونوں طرف سے جنگ جاری ہو گئی۔ جنگ چلتی رہی، دونوں طرف سے جانثار چلتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ وہ اپنی جان کو حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کے دے، ہر ایک کی چاہت تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کے دیتا۔ آخر میں جو چاہنے والے مجاہدین تھے وہ ختم ہو گئے، صرف چند لوگ رہ گئے۔ وہ کون؟ علی اکبر حسین رضی اللہ عنہ کا بڑا بیٹا، وہ آیا اور اس نے آ کر اپنی تلوار چلائی تو اس پر بھی، ان کے اوپر بھی ایک منقدہ، منذر ابن منقدہ ایک شخص ہے، اس لعین نے تیر چلایا اور ان کو گرا دیا۔ اپنے بڑے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور خیمے کے قریب آ کے گرا دی۔ اور ایک سنان نامی بدبخت قاسم بن حسن، حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، یہ آگے بڑھتے ہیں تو ان کے اوپر بھی وہ تلوار چلاتا ہے، ان کے لاشیں کو بھی اٹھا کے خیمے میں آ کے رکھتے ہیں۔ عبداللہ بالکل گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے، حسین رضی اللہ عنہ گود میں لیتے ہیں، تیر آتا ہے اور گود میں بیٹھنے والا 6 ماہ کا بچہ ہے یا سال کا بچہ ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ خون کا فوارہ جب آتا ہے تو یوں اپنے چلو میں لیتے ہیں اور لے کے یوں اپنے اس خون کو زمین پہ بکھیرتے ہیں، یا اللہ اس خون کی لاج رکھیے گا اور انتقام آپ خود ہی لیجئے۔ حسین رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرتے ہیں جنگ کا توقف کیا جائے، ملتوی کی جائے، مؤخر کی جائے، ہم نے نماز با جماعت پڑھنی، نماز نہیں، نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ دشمن نے موقع نہیں دیا اور تلواروں کے سائے میں رشتے ہوئے خون اور زخموں کے بیچ میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ عصر کا وقت قریب ہوتا ہے، جسم مبارک پر 33 کے قریب نیزے کے زخم ہیں اور 34 کے قریب تلواروں کے زخم ہیں۔ 3 دن سے پیاسے ہیں، 54 سال کی عمر ہے، اکیلے ببر شیر ہیں اور 5000 فوجی دشمن سامنے۔ دائیں تلوار چلاتے جاتے ہیں تو پورا کا پورا ان کا لشکر چھٹ جاتا ہے، بائیں بھاگتے ہیں تو بھگا دیتے ہیں، سامنے بھاگتے ہیں تو بھگا دیتے ہیں، کسی کو قریب ہی نہیں آنے دیتے، کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ آگے آئے۔ شمر لعین نے یہ کہا ایسے قابو میں نہیں آئیں گے اور سارے فوجیوں کو یہ ختم کر دیں۔ کیسے آئیں گے؟ کہا کہ 10-10 کی ٹولیاں بناؤ اور ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کرو۔ 10-10 کی ٹولیاں بن کے ایک ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے، تاریخی روایت میں، کہ عصر کی نماز کے لیے موقع مانگا کہ عصر کی نماز پڑھ لوں، سجدے میں گئے تو ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا، آمنے سامنے ان کو جرت سر کاٹنے کی پھر بھی نہ ہوئی۔ نصیر نامی ایک شخص ہے لعین، اس بدبخت نے یہ جسارت کی، حسین رضی اللہ عنہ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا
اور جتنے یہ احباب تھے ان کے سر ایک طرف کیے جائے، اور خواتین اور بچے خیموں میں تھے۔ ابن سعد نے یہ مہربانی کی، خیموں کے قریب خود ہو گیا کہ کوئی فوجی ان بچیوں اور خواتین کی طرف کوئی نہ گئے۔ بچیوں میں صرف ایک علی اصغر جو بعد میں زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے بھی چند واقعات آخر میں سناؤں گا، وہ بچ گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا یہ 72 کے قریب افراد ہیں، اور سامنے مقابلے میں 5000 ہیں۔ یہاں 72 شہید ہوتے ہیں، اور ان 72 نے دشمن کے 86 بھی گرائے۔ 86 لوگوں کو انہوں نے بھی قتل کیا، انہوں نے بھی واصل جہنم 86 لوگوں کو کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفہ لایا گیا، ان لعینوں نے صرف رکھا نہیں گیا، کوفے کی گلیوں میں اپنے نیزوں کے اوپر رکھ کے یوں دکھایا گیا، یہ تصویر دکھائی کہ یہ حکومت کی بغاوت کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو کائنات ان کے نانا کے لیے بنائی گئی تھی، اور انہیں کی ہی یہ سارا کچھ تھا۔ ان ظالموں نے دھوکے کے ساتھ ان کا ایسا معاملہ کیا۔ اللہ ابن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا، تو اس نے اپنی چھڑی کے ساتھ ہونٹوں پہ رکھ کے کہا، آپ کو بات مان لینی چاہیے تھی۔ زید ابن ارقم بوڑھے ہیں، یہ صحابی ہیں، بوڑھے ہیں یہ صحابی ہیں، رو پڑے، کہا بدبخت یہ چھڑی پیچھے کرو، میں نے ان ہونٹوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ دیکھے۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ خاتون ہے، پراگندہ کپڑے اور میلی کچیلی ہیں، کون ہے؟ اللہ اکبر، خاموش ہیں۔ کون ہیں؟ وہ خاموش ہیں۔ پھر برا بلا کہنا شروع کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا تو ہم نے ان کو پکڑا، تو پھر بول پڑی۔ وہ کون تھی؟ وہ زینب تھی، حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی۔ بول پڑی، کہا تو بدبخت ہے، سمیہ فلانی کے بیٹے، ہم اور ہمارے اہل بیت کے لیے تو قرآن مجید کی آیات اتری۔ ابن زیاد نے یہ قافلہ شمر یزید کی طرف بھیج دیا۔ یزید نے استقبال کیا، استقبال کے بعد پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سر آ چکے۔ تو کہنے لگا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ کو یہ گردن کاٹ کے آئیں، میرا مقصد تو یہ نہیں تھا۔ یزید کو جب حالات بدلتے ہوئے نظر آئے تو اس نے سیاست کھیلی اور ایسی باتیں شروع کی کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، تو پھر ابن زیاد کو تبدیل کیوں کیا تھا؟ نعمان بن بشیر پہ ابن زیاد گورنر تبدیل کیوں کیا تھا؟ اور پھر ان کو ایسے احکام لاگو کیوں کیے تھے؟ اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تھے جناب، تو پھر اس کے بعد قاتلان حسین کو سولی پہ کیوں نہیں چڑھایا گیا؟ مسلم بن عقیل کا قصاص کیوں نہیں لیا گیا؟ اب یہ یزید کے دربار میں حسین رضی اللہ عنہ کا سر پڑا ہوا ہے، اور ہندہ بنت عبداللہ یزید کی بیوی بغیر دوپٹے کے گھر سے نکل کے دربار میں پہنچ گئی کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ان کے گھر کی اور عورتیں بھی دربار میں پہنچیں، تو سب سے پہلے نوحہ اور جو ماتم کیا گیا تو یزید کے گھر سے شروع ہوا، یزید کے گھر سے ہی شروع ہوا۔ اتنی دیر میں چھوٹا علی اصغر گرفتار، ہاتھ کڑیاں اور بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن زیاد کو علی اصغر کہتا ہے، چھوٹے ہیں اس وقت، کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں، اللہ اکبر، اس حالت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ اس حالت میں ہمیں وہ دیکھتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ کہا ان کے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتار دیجئے، اور عام مجمع جیسے بیٹھا تھا وہیں پہ اس کو بٹھا دیا۔ سردار سردار ہی ہوتے، جن کو سرداری ہوتی ہے وہ سردار ہی ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، کیا وہ ہمیں یوں پیچھے بٹھاتے؟ ہمیں پیچھے بٹھاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن مسجد میں بھاگے، حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے مسجد میں بھاگتے رہے ہیں۔
حسین رضی اللہ عنہ بھاگ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں کندھے پہ ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے حسین، اور نماز پڑھاتے ہیں تو قریب میں اس کو بٹھا دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو نواسا سجدے کے اوپر ہی بیٹھ جاتا ہے۔ سجدہ اتنا لمبا، ایک صحابی پیچھے سے کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا ہوا اتنا لمبا سجدہ، تو دیکھا کہ شاہ سوار سواری کے اوپر سوار ہوا ہے۔ کہا کہ میرا دل چاہا کہ میں یوں ہاتھ سے ان کو پیچھے کر لوں، ہاتھ آگے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے یہ ہاتھ پیچھے کر دیا کہ ان کو مت ہٹاؤ، سجدہ لمبا ہو سکتا ہے مگر اس شہزادے کو کمر سے اتارا نہیں جا سکتا۔ پیچھے لوگوں نے جنہوں نے سجدے میں دیکھا نہیں تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سجدہ اتنا لمبا ہوا، کیا حکم ربانی تھا؟ فرمایا نہیں، میری کمر پہ شہزادہ تھا۔ تو یہ شہزادے یزید نے ایسا کیا۔ اللہ جل جلالہ نے قاتلان حسین کے ساتھ پھر کیا کیا، تھوڑا اس کے آگے بھی ہے۔ یزید نے پھر اس قافلے کو نعمان بن بشیر کے ساتھ مدینۃ المنورہ میں بھیجا۔ مدینۃ المنورہ میں کئی مہینوں کے بعد یہ قافلہ پہنچا، تو مدینے میں پہلے ہی جب خبر پہنچی تو کوہرام مچا، جب مکہ میں خبر پہنچی تو کوہرام مچا، اور پھر یہ خواتین جو وہاں پہ پہنچی، حسین رضی اللہ عنہ کا بچا ہوا یہ قافلہ مدینۃ المنورہ میں، تو پھر ایک دفعہ دوبارہ سے ان کا زخم جو ہے وہ رسنا شروع ہوا۔ بہرحال یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے حسین رضی اللہ عنہ نے جو سنت کے مٹنے پر اپنے خاندان کی قربانی دی۔ آج ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہے نا، سنت۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور اس سنت کے لیے انہوں نے اپنے خاندان کو قربان کر دیا کہ سنت مٹ رہی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے قاتلان حسین کے ساتھ جو عبرت ناک وہ کیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، سارے قتل ہو گئے۔ جس شخص نے گردن کاٹی تھی اس کا چہرہ کالا ہو گیا، جس شخص نے گردن کو گھوڑے پہ اٹھا کر کوفہ میں لایا تھا اس کا چہرہ کالا ہوا۔ شمر ملعون جو لڑائی پر تھا، مختار نامی اس کے بعد جو شخص آیا، اس کے بعد جو حکومت آئی، اس نے اس کا گلا کاٹا اور اس کے جسم کو کتوں کے سامنے پھینکا، کتوں نے کھایا، دفنایا نہیں گیا شمر کا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے، دوسری تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، حسین رضی اللہ عنہ جس دن شہید ہوئے 2 سے 3 ماہ تک سورج جب طلوع ہوتا تو اس کی روشنی میں بھی خون تھا، دیواروں پر ہوتا تو روشنی نہیں تھی بلکہ سرخ روشنی تھی کہ فضا بھی روئی اور جنگل کے وحشی جانور بھی روئے کہ تاریخ انسانیت کا اتنا دردناک، اتنی بے دردی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کیا گیا۔ یہ تو ایک پہلو ہوا حسین رضی اللہ عنہ کا، اور ایک پہلو ہم حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتے، ہم ان کا نام لیتے۔ زین العابدین جو ایک بچہ بچا علی اصغر، ان کو زین العابدین ان کا لقب ہے۔ زین کہتے ہیں خوبصورتی کو، عابدین عبادت گزاروں کا یہ تاج تھے۔ دن اور رات میں 1000 نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، دن اور رات میں 1000 نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پاتے ہیں تو 100 گھروں کا راشن، خشک راشن بند ہو جاتا ہے۔ 100 گھروں میں اپنی جیب سے راشن دے رہے تھے۔ رات کو جن کا مستقل طور پر ماہانہ راشن اور ماہانہ ان کا وہ لگایا ہوا تھا وہ 100 سے زیادہ تھے، اور باقی اتنے گھر تھے کہ رات کو ان کے گھروں میں ویسے ہی کھانا دے کے آتے تھے۔ جب وفات پائی تو پھر پتہ چلا کہ اتنے سینکڑوں گھروں میں راشن بند ہوا اور روٹیاں بند ہوئیں اور عبادت میں اتنے زیادہ تھے۔ اور مسلم بن عقیل کی سنت کیا ہے کہ آخری وقت میں جا رہے اور فرما رہے کہ 700 درہم میرے اوپر قرض ہے، میں اللہ کے پاس جانے لگا ہوں، میرے اوپر کوئی قرض نہ ہو، میں آج دیکھوں اپنے آپ کو۔ سگی بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے یا نہیں؟ عبادات ٹھیک ہے، مبارک ہوں، لیکن معاملات اصل ہیں۔ عبادات ٹھیک ہیں لیکن معاملات کیا درست ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل رہی ہیں؟ آج
وہ سنت کے لیے اور نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے زخموں اور اتنے بڑے عذر میں ہیں کہ جو عام سا عذر، چائے کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ گرم کھانا کرنا پڑے گا، نماز چھوڑ دو، جلدی جلدی نماز پڑھ لو، تسلی سے کھانا کھاتے ہیں، گھر پہ جا کر ایک ساتھ 3 سے 4 نمازیں پڑھ لیں گے، اور حسین رضی اللہ عنہ وقت کے اوپر با جماعت نماز پڑھیں گے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا دن میں 15 پارے تلاوت کر رہی ہیں۔ آج ہم اپنی خواتین کو بھی دیکھیں اور خود کو بھی دیکھیں، تھوڑی سی وہ حافظ عدیل صاحب مجھے بتلا رہے کہ ٹائم نہیں، بے برکتی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صفات پہ محنت نہیں ہو رہی، چیزوں پہ محنت ہو رہی ہے۔ پہلے جو تھے بڑے وہ صفات پہ محنت کرتے تھے، آج یہ محنت ہو رہی ہے کہ میں اپنی بچی کو ایک گھر، گاڑی، بینک بیلنس دوں، اور کل یہ محنت تھی کہ میری بچی صورت واقعہ یاد کرنے والی ہو، سچ بولنے والی ہو، گھر اور خامد کی ایک ایک چیز اس کو سمجھائی جاتی تھی، آج گاڑی اور بنگلہ دیا اور 3 مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں آج کیا ہے؟ خوبصورت گھر، کیا ہے؟ خوبصورت گاڑیاں، کیا ہے؟ خوبصورت ڈرائنگ روم، کیا ہے کہ دل ربا ہماری کالونیاں۔ اگر ویران اور گندے ہیں تو ہمارے دل ہیں، دل پہ کبھی ویپر نہیں پھیرا، دل کو کبھی صاف نہیں کیا، کینہ اور بغض اس میں بھرا ہوا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو پھر یہ کرنا۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چیزوں پہ محنت کریں گے تو چیزیں بنیں گی۔ ٹیبل پہ محنت کی تو ٹیبل خوبصورت ہوگا، میک پہ محنت کی تو میک خوبصورت بنا، دیواروں پہ محنت کی تو دیواریں خوبصورت بنی۔ ایک دنیا کی چیز ہے جس پہ محنت کرو گے تو خود خوبصورت بنو گے، قرآن پہ محنت کرو گے تو خود خوبصورت بنو گے، سنت پہ محنت کرو گے تو خود خوبصورت بنو گے، اسلام پہ محنت کرو گے تو خود خوبصورت بنو گے۔ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو تعزیت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ جی بہت ملنسار تھے، نمازی تھے، دکھ دل رکھنے والے تھے، رحم دل تھے، غریبوں کا سہارا تھے، جی بہت خرچ کرنے والے تھے، یہ کہا جاتا ہے۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ رحمت اللہ علیہ گراج میں 3 گاڑیاں تھیں، رحمت اللہ علیہ، اور ان کے اتنا بینک بیلنس تھا، اتنی برانچز اور فرنچائزز تھی، اتنے ان کے ادارے اور اتنی فیکٹریاں تھیں، یہ کہا جاتا ہے۔ پھر صفات پہ محنت کریں، صفات پہ اللہ کی شان دیکھیں، صفات کی اللہ نے کسی کی جائیداد ہی نہیں بنائی۔ اب کہتے ہیں نا کہ بھی یہ کر لیں، غریب ہوں، غریب ہے، امیر ہے، شہری ہے، پڑھا لکھا ہے، سچا کوئی آدمی ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی حکومت کا کوئی مسئلہ، امانت دار کوئی ہونا چاہتا ہے، اس کو کوئی مسائل، با حیا کوئی ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ، با اخلاق ہونا چاہتا ہے، اس کو کوئی بل، با عمل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی۔ اللہ نے جو معیار حساب کا رکھا ہے اس میں کسی کی جائیداد ہی نہیں بنائی، اور یہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ دنیا میں 100 سال کی زندگی گزار کے جائے گا تو کہے گا کہ میں نے ایک صبح یا ایک شام گزاری۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، بھئی کتنے گزار کے آئے گا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ایک دن یا دن کا ایک پل ہم گزار کے آئے ہیں۔ جیسے اشارے پہ کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں بھی آپ اشارے پہ رکے تھے، کہا ایک پل کے لیے رکا تھا۔ کسی وایا کسی ملک میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ 2 گھنٹے کا میرا وزٹ وہاں پہ ویزا تھا، ایسے ہی یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمانی محبت کو راسخ کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا قریب ترین شارٹ کٹ راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل بیت کی محبت کے ساتھ لے سکتے۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنت ہے
جب کسی کے گھر میں جاؤ تو بچوں کے لیے گفٹ لے کے جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور جو باتیں ہیں ان پہ تھوڑا سا غور ضرور کیا کریں۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا غور کیا کریں کہ ان کی حکمتیں ہیں نا۔ بخاری شریف میں آتا ہے اللہ جل جلالہ نے 100% علم اتارا، 100% علم اتارا، 1% آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ ہیں ان میں تقسیم فرمایا۔ اس میں اہل علم، دینی علم والے ہیں، دوسرے والے ہیں، اس میں آپ کے سائنسدان ہیں، جتنے بھی ہیں، اور 99% علم، 1% پوری کائنات میں تقسیم ہوا اور عقلوں نے کیا دنگ کر کے دکھلائے، اور 99% علم صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو جو بات ہوتی ہے بڑی پتے کی ہوتی ہے، بڑی گہری ہوتی ہے، ایک لفظ میں سمندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بنے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے، ایمان عین ایمان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ایک شعر سناتا ہوں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اللہ جل جلالہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، ڈاکٹر سجاد صاحب کو اور ہمارے بہت ہی محسن دوست عاطف آفتاب صاحب اور آپ تمام حضرات کو جہاں تشریف لائے، اللہ جل جلالہ ہمارا یہ بیٹھنا دین کی ترقی، اہل بیت کی محبت کا ذریعہ بنائے۔